قائد اعظم کی عین زندگی کے اندر مشرقی پاکستان میں فساد ہوا ہے، بغاوت ہوئی ہے. قائد اعظم کو شدید علیل ہونے کے باوجود جانا پڑا، لیکن اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بنگلہ بھاشا اردو کو امپوز کرنے کا رد عمل، اور اس پاکستان میں بھی سندھی زبان کسی صورت میں اردو کی سپریمیسی گوارا کرنے میں تیار ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے، حقائق سے کبھی بھی آنکھیں چرانا نہیں چاہیے، حقائق کو دیکھنا. پشتو مان لے گی، بلوچی مان لے گی، پنجابی مانے ہوئی ہے، بلکہ پنجاب کی زبان ہی اردو ہے، یہاں کے کلچرڈ لوگوں کی زبان ہے ہی اردو. لیکن یہ کہ سندھی کبھی تیار، یہ ان کا دعویٰ بھی ہے بہت قدیم. ہماری زبان قدیم ہے، یہ کل کی چھوکری ہے، 300-400 برس سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں اردو کی. سب سے پہلی تفسیر قرآن مجید کی جو غیر عربی زبان میں لکھی گئی وہ سندھی میں لکھی گئی. بہرحال تھے اس ملک کے کچھ ویل وشر. سر آغا خان نے کہا تھا، اور زاہد حسین مرحوم دی فرسٹ گورنر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کہ عربی زبان کا اعلان کرو، اور زیادہ سے زیادہ عربی کی تعلیم کمپلسری کر دی جاتی تو میکسیمم 20 برس میں. اگر انگریزی یہاں اتنی ہم نے سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں تو کیا عربی نہیں سیکھ سکتے؟ وہ تو بالکل الٹی زبان، وہ بائیں طرف سے لکھنے والی لیفٹسٹ زبان، ہماری زبان رائٹسٹ زبان. ہماری الفبا عربی کی، فارسی کی، سب کی ایک، اردو کی بھی وہی ہے، پنجابی بھی اسی میں لکھی جائے وہی الفابیٹ ہے. ہمارے لیے عربی سیکھنا کیا مشکل ہے؟ ہمارے دین کی زبان، قرآن کی زبان، رسول کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ وہ دین کا اول تو چونکہ اس کا رشتہ بھی دین سے جڑتا تھا اور دین ہی سے تو فرار ہو رہا تھا. دین کو تو صرف انفرادی معاملہ بنانا پیش نظر تھا، دین کو اجتماعی معاملہ بنانا پیش نظر تھا ہی نہیں. اور بھی زبان کیسے مانا؟ میں نے دیکھا ہے، جب میں نے کچھ سال پہلے اندرون سندھ کا دورہ کیا، مجھے کتاب ایک دی گئی تھی جو اسی زمانے میں سندھی ایک اسکالر کی شائع کردہ تھی کہ عربی کو بناؤ، عربی کو اب لینے کے لیے. بہرحال عربی ہوتی تو پنجابی بھی پڑھتا، اردو والا بھی پڑھتا، سندھی بھی پڑھتا، سب کو نئی زبان سیکھنی پڑتی. یہ تو نہیں تھا کہ اردو اسپیکنگ جو ہے اسے تو گویا کہ بہت ہی ایک ترجیح حاصل ہو گئی، اس کی مادری زبان میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ تو آگے جائے گا، اس کے نمبر زیادہ آئیں گے، اس کی ڈویژن بہتر ہوگی. اس لیے سندھی اڑ گیا. یہ ہینڈی کیپ رہ جائے گا میرا بچہ. اور سب سے پہلے بنگالی کھڑا ہو گیا. آپ کو شاید معلوم نہ ہو، ڈھاکہ یونیورسٹی میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انتہائی توہین آمیز سلوک کیا. انہوں نے صرف ایک بات کہہ دی تھی، وہاں علمی انداز، اسکالر تھے، ہسٹورین تھے، کہ 200 سال قبل، اب یہ جمع کر لیجئے مزید 50 سال جو بیت گئے تو 250 سال اب کے حساب سے ہو. 200 سال قبل بنگلہ زبان بھی اسی الف باتا میں لکھی جاتی تھی، اسکرپٹ یہی تھا. یہ تو بعد میں جب اس کو اسکرپٹ بدل دیا گیا ہے تو یہ زبان علیحدہ ہو گئی، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. ورنہ بنگلہ بھاشا بھی الف باتا کے حوالے سے لکھی جائے تو اس کا بھی 75% ہمارے لیے قابل فہم ہے. وہ اجنبیت رہے نا، وہ دوری رہے، لیکن انہیں مجبور کیا گیا اپنے الفاظ واپس وہ تب نکلنے دیا تحریری. چوتھی بڑی غلطی، ان سب چیزوں کا نتیجہ اصل میں کیا نکلا؟ ڈسٹیلیشن میں ایک لفظ کا. یہ کہاں کا اسلام تھا؟ یہ جا کدھر رہے؟ ملک بنا کیوں تھا؟ میں بھی مانتا ہوں جو کہا جنرل صاحب، ایوریج مغربی پاکستانی کے مقابلے میں ایوریج مشرقی پاکستانی زیادہ مذہبی آدمی. جو آپ کے ہاں تبلیغی جماعت کا یہاں اجتماع اگر ہوتا ہے میکسیمم 8 لاکھ، وہاں 25 لاکھ کا ہوتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ مسلم لیگ وہاں بنی، یہی تو وجہ تھی کہ یونائٹڈ بنگال میں کتنے عرصے خواجہ ناظم الدین وزیر اعلیٰ. یہاں تو آپ کے یہاں یونینسٹ جو تھی گورنمنٹ تھی آخری وقت تک، مسلم لیگ کی حکومت یہاں ایک دن کے لیے نہیں بنی. سرحد میں جو ہے آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی. لے دے کے اگر کوئی تھا تو اس پاکستان میں صرف سندھ تھا کہ جہاں مسلم لیگ کی یونیورسٹی تھی، اور وہ بھی کہہ رہا ہے اب اٹھا لو خاندان. یہی 2 صوبے تھے، مسلم لیگی صوبے تو یہی تھے، پاکستانی صوبے تو یہی تھے.
پنجاب میں تو آخری وقت یونس کالج تھی. یہ ڈس ایلیوژن تھا کیا؟ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا تھا، جذبات پر اور تھا. باقی چھوٹے چھوٹے فیکٹر اور بہت ہیں. ہمارے جو آفیسرز گئے سی ایس پی آفیسر، کولونیل رول کا جو تذکرہ کیا ہے جنرل صاحب نے، ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا، اللہ ماشاء اللہ مختلف قسم کے لوگ بھی تھے، لیکن معدود چند اشاد کل معدود اکثر و بیشتر جو ہے نفرت کے ساتھ انہیں دیکھتے تھے. یہی معاملہ سندھ میں ہوا، اس کا رد عمل ہوا. بہرحال اس کے اوپر جلتی پر جس کو کہتے ہیں تیل، وہ مارشل لا. مارشل لا کا مطلب فوج کی حکم. فوج صرف مغربی پاکستان کی ہے، مشرقی پاکستان کا. گویا کہ مغربی پاکستان اب حاکم ہو گیا مشرقی پاکستان، اور مغربی پاکستان تو وہ کہتے ہیں تو پنجابی فوج. ہم نے پنجابیوں کا غلام بننے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنایا. دلیل قوی تھی، کوئی آج رد کر دے. ان کے فیکٹس اینڈ فگرز تھے. آخر دشمن تو بیٹھا ہوا تھا، 1 کروڑ ہندو بیٹھا ہوا تھا، انہیں تو سیبوٹاج کرنا ہی کرنا تھا، لیکن ان کے ہاتھ میں ہتھیار تو ہم نے دیے. وہ ہندو وہاں تھا، اس کے باوجود پاکستان بنا. ڈسپائٹ آف دیم، ان اسپائٹ آف دیم پاکستان بنا. لیکن جب آپ نے اپنی منزل ہی بدل دی، اپنا قبلہ کعبہ تبدیل کر دیا، آپ نے اسلام کے بجائے مغرب کی سیکولر جمہوریت کو اپنا اصل اصول قرار دیا، تو ظاہر بات ہے نفی ہوگی. اور اس پر جلدی پر تیل کا کام فوج کی ہوگی. فوج کی حکومت بھی کیوں آئی سمجھ نہیں. یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو نہیں تھا، اس لیے کہ مسلم لیگ پارٹی تھی نہیں، وہ تو تحریک تھی. تحریک کا کام ہی یہ ہوتا کہ ایک دفعہ مقصد حاصل ہوا اس کے بعد ختم. تحریک کا تو اصول ہے. کانگریس پارٹی تھی، آج تک اس کی حکومت نہیں. کوئی تھوڑا سا عرصہ آ گیا جنتا دل اور یہ اور وہ، کانگریس ہے. کم سے کم 40 برس تک تو اس کی حکومت کی گئی. پارٹی تھی، کادر تھے، ڈسپلن تھا، کانسٹیٹیوشن تھا. مسلم لیگ تحریک تھی. اور یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حالات کا کچھ تقاضا ایسا تھا. صورتحال جو ہے وہ اتنی فرصت تھی نہیں کہ اس کی ایک تنظیم کا استحکام کا معاملہ کیا جا سکتا. لیکن دی فیکٹ ریمین، حقیقت کو تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ مسلم لیگ ایک پارٹی تھی. قائد اعظم کہتے تھے میری جیب میں کھوٹے سکے، سیدھی سی بات. اب اس سے بڑی گواہی اور کس کی درکار. لہذا پاکستان بنا، مسلم لیگ پہلی. تھوڑا عرصہ سول بیوروکریسی نے عیش کیا، اس کے بعد آرمی نے سنبھال لیا سیدھا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ڈس انفرانچائز. آپ کا جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ اکثریت کیوں علیحدہ؟ اکثریت کو علیحدہ ہو ہی جائے. اکثریت کو تو آپ نے غیر مؤثر کر دیا، فوج کی حکومت ہو گئی. اور پھر جو ان کے فیکٹس اینڈ فگر لاتے تھے، ہماری کل آمدنی کا اتنا بڑا حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے. فوج ساری مغربی پاکستان کی، کہ وہ جگتو فرنٹ جو ہے اس نے وہ شکست دی ہے عبرتناک. سن 54 میں 300 میں سے 10 سیٹیں ملی. 8 برس میں انقلاب عظیم. کہاں سن 46 کے اعداد و شمار ابھی آپ جنرل صاحب کو سن چکے ہیں. 46 اور 54 میں کل 8، اور انقلاب عظیم جو ہے وہ پیدا. 5ویں غلطی رہی صحیح، جس کو کہتے ہیں آخری کیل ٹھوک دی آپ نے، دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد. یہ کاسموپولیٹن سٹی تھا، ساحلی تھا. مشرقی پاکستان کے ساتھ اس کے روابط سمندری اور بحری تھے، وہ سستے تھے. ہوائی سفر کو اس وقت تک جو ہے وہ تو بہت ہی کاسٹلی، بہت صرف سرمایہ داروں کی شہر ہے. آپ نے وہاں سے کیپٹل منتقل کیا، اور بہت سے بڑے مخلص مشرقی پاکستانیوں نے کہہ دیا تھا دس از دی بگننگ پاکستان کے خاتمے کا. یہ نقطہ آغاز. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ میں باغ آیا محبت سے اٹھا لو پاندہ. اور یہ جان لیجئے کہ جذبات کا معاملہ جو ہوتا ہے، جیسے روز کو ہی کہتے ہیں ضلع ڈیرہ غازی خان میں اور سندھ کے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو ایک دم نالا بڑی تیزی سے آتا ہے، لیکن تیزی سے ختم ہو گیا، ادھر آیا ادھر گیا. تو جذبات کی بات یہی ہوتی ہے، اٹھی ہے کہ آندھی اتر جائے گی. اسی لیے وہ جذبات کی بات تھی، اور جذبات کی بات جو ہے جس تیزی کے ساتھ اٹھی تھی اسی تیزی سے بہہ گئی.
لیکن آخری اور ہماری ہمالیہ جیسی غلطی کیا ہے اب اس کو سمجھیے. باقی ساری غلطیاں جو ہیں ان کے اوپر جو مہر تصدیق آخری سبق. یہ معلوم ہو چکا تھا سن 54 میں کہ مشرقی پاکستان کی فضا بدل گئی. حقائق کو تسلیم نہ کرنا، اممیچورٹی، سیاسی قیادت کا خلا،